السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے، اور آج وہ دن ہے جب تمام اسیران کربلا شام سے رہا ہو کر کربلا کی طرف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پورے شام کے بازار کو فتح کر کے آئی۔ مذہب سے بالا تر ہو کر کچھ وہ باتیں جو ہمیں سوچنی چاہیے۔ ہم نے مذہب کو بزنس کاروبار بنا لیا۔ تمام جتنے دیکھ لیں ان میں مذہب کو کاروبار کی نیت سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک بڑے سے بڑے عالم، ایک چھوٹے سے چھوٹے مولوی، ایک خطیب، جتنے لوگ ہیں وہ سب زیادہ تر 90% سے زائد وہ مذہب کو کاروبار میں لا چکے ہیں، اور تباہ ہو جاتی ہے وہ قوم جو مذہب کو اپنا کاروبار بنا لیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو کربلا گئے تھے وہ اس لیے نہیں تھے گئے، ان کا مقصد جو تھا وہ حق راہ تھا، اور آج ہم حق کی راہ پر نہیں کھڑے ہو پا رہے۔ ان کا مقصد اسلام بچانا تھا، اور اسلام بچانے کے لیے انہوں نے کہاں سے کہاں قربانی دے دی، اور آج ہم اسلام کو کس طرح اس کے قوانین کی پامالی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ایک بہت سارے مزارات اور بہت سارے دوسری یہاں پہ کون کون سی خرافات نہیں ہو رہی۔ یہ میسج نہیں تھا اسلام کا، یہ پیغام نہیں تھا اسلام کا۔ خود ذرا سوچیں کہ آیا جو کام اسلام میں کہے گئے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، جس کاموں سے اسلام نے منع کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ تو اسلام نے ہمیں پابند رہنے کا حکم دی۔ جب آپ اسلام میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ اسلام کے پابند ہیں۔ کیا خوب کسی کا قول میں نے پڑھا تھا، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کن کا تھا، کہ جب حسین جیسی ہستی اسلام پر شہید ہو سکتی ہے، جب اسلام پر امام حسین جیسی ہستی شہید ہو سکتی ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر اسلام کے نام پر ہم اپنا تمام کام کریں تو آج ہم وہ تمام خرافات سے باہر آ سکتے ہیں، مگر کیا کریں؟ ہمارے لوگ علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، ہم غرور کی طرف آ چکے ہیں، ہم تکبر میں گر چکے ہیں۔ آج چہلم ہے امام حسین کا، بی بی زینب وہ سارا دربار فتح کر کے آئی جسے کوئی فتح نہیں کر سکا۔ آج اگر ہم تک کربلا پہنچی ہے تو اس کا سارا کریڈٹ امام زین العابدین اور سیدہ زینب اور آپ کے خانوادے کو جاتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی اپنی اولاد ذبح کروا دی، جناب علی اصغر کس طرح شہید کیے گئے۔ آپ ایک دفعہ سرچ آؤٹ کریں، گھوڑوں کی نسل میں ایک یجک گھوڑا ہے، وہ گھوڑا جس کے قدموں کا وزن کم از کم 160 کلو ہے، وہ گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی لاشوں پر دوڑائے گی۔ ایک نہیں، کئی سینکڑوں گھوڑے دوڑائے گئے۔ سب سے پہلے ہمیں ان کی شہادت کا مقصد سمجھنا۔ اتنی دردناک شہادت، اتنی دردناک شہادت صرف اسلام کے لیے۔ پھر حکم ہوا قرآن میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس قربانی کو ایک عظیم قربانی میں بدل دیا۔ وہ کون سی قربانی تھی؟ حضرت اسماعیل کی، جس قربانی کو اس قربانی میں بدلا گیا۔ کیسا فدیہ تھا جو وہ لوگ نہیں دے سکے جسے امام حسین نے دی۔ کس کے نام پہ؟ اسلام کے نام پہ۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ کبھی بھی ان دنوں میں وہ کام نہ کرنا جس کام سے منع فرمایا گیا، خاص کر عام دنوں میں بھی نہ کرنا، مگر ان دنوں میں وہ پریکٹس ضرور کرنا۔ ہمارے پاس یہ چند مہینے آتے ہیں جس میں ہم پریکٹس کر کے حقیقی مسلم بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ رمضان صبر کا مہینہ، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ روزے کا مقصد انسان کے اوپر آنے والی آزمائشوں کو برداشت کرنا ہے۔ پھر محرم اور سفر، یہ 2 مہینے ایسے ہیں جس میں ہمیں جہاد کس کے خلاف؟
یزید کے خلاف، یزیدیت کے خلاف جہاد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے لازمی سبسکرائب کیجیے گا، فالو کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔